بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ اخبار سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کے پیش نظر کہ ساری دنیا اس وقت ایک ذہنی تناؤ سے جوجھ رہی ہے۔ ہر طرف ایک افسردہ ماحول ہے، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف جو ہمارے وسائل تھے، جس سے ہماری آمدنی تھی، وہ متاثر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ایک غور طلب معاملہ بن کے رہ گیا ہے۔ اگر کارپوریٹ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اگر دوسری جگہ شریک کراتے ہیں تو ہماری دل طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تذبذب کا جو شکار ہیں ہم لوگ، تو ہم اس ذہنی تناؤ، ہم اس فرسٹریشن، ہم اس ڈپریشن اور اس اینگزائٹی کو اس کے تھرو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ چیز بہت پسند آئے گی۔ ہماری اینگزائٹی increases when we don't know anything about something. When we don't understand, when we don't know about something, our curiosity goes to the level of anxiety and then to the level of depression. And what is happening now? اب یہی ہو رہا ہے کہ ہم اس ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کووڈ-19 کے لپیٹ میں جو خاندان آ رہے ہیں، وہ شاید ضروری بنیاد پر جن کا ایڈمیشن ہاسپٹل میں ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور آپ لوگوں کے مختلف سوالات کیا ہیں، اور کیسے ہم ان کو مطمئن کر سکیں، یہ آج کے ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد یعنی آپ کو ایجوکیٹ کرنا، ٹو ایجوکیٹ یو پیپل، اور پھر آپ کی اینگزائٹی کو ہم کس قدر کم سے کم کر سکیں، کس قدر آپ کو ڈپریشن سے بچا سکیں، یہ ہمارا آج کا اہم موضوع ہے، اور یہ ہماری کوشش ہے۔ اور انشاءاللہ بڑی حد تک مجھے یقین ہے کہ ہم اس چیز میں آپ کو تشفی بخش اور تسلی بخش جواب دیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے خاندان کو کوئی فرد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس کووڈ-19 سے متاثر ہو کر، تو اس خاندان کے افراد، اس کے دوست احباب، اس کے جان پہچاننے والے، یہ ان کے ذہنوں میں کئی ایک سوالات ابھرتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب مطمئن طریقے سے کوئی نہیں دیتا۔ نہ تو ہاسپٹل سے مطمئن طریقے سے ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں اس کو، نہ ڈاکٹرز کے تھرو ان سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ مریضوں پہ کیا گزرتی ہے، اور مریض کے ساتھ والے جو ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس اینگزائٹی کو ڈسپیل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو کئی ایک سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں۔ کیا دواخانے میں ایڈمیشن ضروری تھا؟ کیا ایڈمٹ کروانا ضروری تھا؟ اور اگر جب ایڈمٹ ہو جائیں گے تو ڈاکٹر سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے مریض اچھے تو ہو جائیں گے نا؟ ہم جن کو ایڈمٹ کرائے ہیں وہ اچھے تو ہو جائیں گے نا؟ یہ ایک ایسا سوال دل ہلا دینے والا ہے کہ اس کا بعض وقت جواب دیتے نہیں بنتا، لیکن پھر بھی ڈاکٹر اپنی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک مطمئن جواب ان کو مل سکے۔ لیکن بعض وقت اوقات کی کمی، اور بعض وقت ایسے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریض کے ساتھ والے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں
آپ بہت کچھ اس بیماری کے بارے میں جان جائیں گے، اور اگر سوال بھی ڈاکٹر سے اگر کریں گے، کوئی میڈیکل اسٹاف سے بھی کریں گے، تو اس کے اندر ایک ریلیونس ہوگی. when you will be asking any questions from the medical staff, then you will be asking the right questions on the right time, and you may be knowing the answer. You yourself can assess what's happening to the patient, whether his health condition is improving day by day or not. So these are two things that the patient's attender will come to know, and that will help in dispelling their anxiety and depression. Otherwise, what is happening is most of the people, those who are with the patients, are getting frustrated over this. تو ہماری اس کوشش کے اندر انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے، اور میں صرف بس آپ کی توجہ کا مطالبہ کرتا ہوں. آپ کی اپنی پوری توجہ، undivided attention I want to know. I want to have your undivided attention towards understanding this disease and the process. تو ہمارے اندر کے جو سوالات ہیں، وہ سوالات الحمدللہ ہر سوال مریض کا ایک that carries weight, and this is the right question that the patient's attender put in front of the medical personnels. They want to know what is exactly happening, how our patient will improve, and when he is going to be improved. What are the chances of him to get improved, to come out of this morbid condition. یہ جو بیماری ہے، اس سے یہ کیسے ابھر کے آئے گا، کتنی دیر ہوں گی ان کو ابھر آنے کے لیے. اور یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتا دیجئے رفلی کہ خرچہ کتنا آئے گا، کیونکہ سارے کے سارے آمدنی کے ذرائع محدود ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہر ایک کے گھر میں سوائے ضروریات کی زندگی کو چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ان 2 مہینوں کے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں. اور اس تیسرے مہینے میں بھی ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں. تو لہٰذا آئیے آپ اور ہم مل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس مرض کے بارے میں جانیں، اور کیسے ہم اپنے دماغوں کو کام اینڈ کوائٹ رکھ سکیں. پہلی چیز تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں یہ حادثہ ہو اور لگے کہ یہ جو ہے یہ بیماری لگ چکی ہے، خدا کے لیے آپ ٹینشن میں مت آئیے. خدا کے لیے آپ ٹینشن میں مت آئیے. جب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے تو سارے کام آپ کے جو ہے چوپٹ ہو جائیں گے. تو لہٰذا پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو نیڈ ٹو کریٹ دا پینک, بٹ ود اے کام مائنڈ وی ہیو ٹو اپروچ ٹو دی solution of it. Leave it to the doctors. Those who are dealing with the disease, dealing with the patients, have confidence in them. ہم کو چاہیے کہ ہم ڈاکٹر اور سارے اسٹاف کو جب یہ اپنا ایک محبوب ہم اپنے خانوادے کو ہم سپرد کر چکے ہیں, تو اب ہم کو جو ہے ایک confidence sort of thing that we have to create. An atmosphere which should be so normal that we could understand what they are telling and what they are saying, and how we are going to come to a certain sort of conclusion. That's very important. دیکھیے, بیمار کی جو کیفیت ہوتی ہے, کیا وہ بہت زیادہ بیمار ہے, کیا وہ کریٹیکل ہے, یا اتنا کریٹیکل نہیں ہے, یا بالکل بھی کریٹیکل نہیں ہے. یہ 3 قسم کے پیشنٹ ہم عموماً ہم جو دیکھتے ہیں. تو آئیے چل کے دیکھیں کہ کون سے پیشنٹس زیادہ کریٹیکل نہیں ہیں, جو گھر میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں I have presented a video to you. I think you must have gone, اور اگر نہیں دیکھیں اگر ہیں تو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے. سارے کے سارے پیشنٹس کو دواخانے میں ایڈمٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, بالکل بھی ضرورت نہیں.
آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ بالکل کام اینڈ کوائٹ اس بیماری سے لڑیے اور ایک بہادر سپاہی کی طرح اس پہ حاوی ہو جائیے۔ ایسے لوگ جن کی عمر 65 سال سے کم ہیں وہ سیف گروپ میں آتے ہیں، اتنے ولنریبل گروپ میں نہیں آتے۔ دوسری چیز، اگر 65 سے زیادہ اگر ہیں لیکن کوئی بھی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہے پہلے سے ہی، تو ماشاءاللہ ان سے بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری آسانی سے گزر جانے والی ہے ان پر۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہے لیکن پہلے سے ہی اس کو کوئی ایک کوماربڈ کنڈیشن اس کو کہتے ہیں ہم، جو کہ پہلے سے موجود کوئی بھی ایک بیماری اس کے جسم میں موجود ہو، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ 65 ایئرز کے بعد میں کوئی بھی شخص کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا رہتا ہی ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی اگر بیماری ہے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی پینک میں آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں، اگر اس کی بیماری بڑی کوئی ایسے زمرے میں آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنا ڈیفنس میکنزم اگر کم ہے تو پھر ذرا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ینگ لوگ چونکہ ان کا ڈیفنس میکنزم بہت اچھا ہوتا ہے، they have got the power to fight with the diseases, with the viruses and bacteria, so they are less prone to go into complication rather than those who are having one or more comorbid condition in them. بعض لوگوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں گھر میں شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو جو ہے دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، ان کی دوائیاں چلتی رہتی ہیں، کسی کو لقوہ فالج وغیرہ کی دوائیوں پہ وہ زندہ ہیں اور وہ اس سے جوجھ رہے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ کینسر میں مبتلا ہیں اور کینسر والی دوائیاں لے رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ ایسے بھی ہیں جن کے گردے کمزور ہیں اور وہ ریگولرلی اس کو امپروو کرنے کی دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے رینل فیلئر، ہارٹ فیلئر، any kind of stroke medicine, if they are taking, they are in the vulnerable group. تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کنسرن اگر ہیں تو حق بجانب ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو ہمیشہ اپنی صحت کا اچھا خیال رکھے ہیں، ہنستے بولتے کھیلتے کودتے اور اچھی غذا، اچھے وٹامنس وغیرہ ہمیشہ لیتے رہے ہیں، بیلنس ڈائٹ لیتے رہے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ینگ ایج والا گروپ ہے، تو اس کے بارے میں چندہ آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو گویا ہم آج یہ جان گئے ہیں کہ ایسے افراد جن کی ایج 65 سے زیادہ ہے، تھوڑا سا ان کے بارے میں کنسرن ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے سے ہی ان کو کوئی بیماری لاحق ہے تو ہاں ان کو کنسرن ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی شخص کا ایکس رے لیا گیا ہے اور کسی شخص کا سی ٹی اسکین لیا گیا ہے اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لنگ کتنی حد تک متاثر ہیں، اگر بہت کم حد تک متاثر ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور یہ انشاءاللہ اس بیماری سے بہت جلد واپس آ کے آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ تو اگر کسی کے لنگز کی کیفیت زیادہ خراب ہے، زیادہ پیچی کنڈیشن ہے اور ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ یہ دونوں لنگ میں بھر گیا ہے اور دونوں لنگ میں جگہ جگہ یہ سرائیت کر گیا ہے، تو ہاں اس میں کنسرن کی ضرورت ہے، یہ حق بجانب ہے۔ پھر بھی آپ ہمت رکھیں، آج کل کی دوائیاں اور آج کل کا علاج ایسا ہے کہ دے میں کم آؤٹ، دیر از نو نیڈ ٹو ہیو اینی نیگیٹو اوپینین اباؤٹ دیٹ۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اور یہ برابر جو ہے واپس آ سکے۔ تو جنرل اسسمنٹ میں ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ کے اندر ہونے والی چیزیں
میں جو رد عمل ہوتا ہے، کوئی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کوئی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو اس کا ایک جنرل اسیسمنٹ ہوتا ہے، وہ اسیسمنٹ کر کے ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ آکسیجن کے علاوہ اگر فرض کیجیے آکسیجن 90 کے ابو ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور ایل ڈی ایچ آپ کا فرض کیجیے 250 کے نیچے ہی ہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ اگر آپ کے اچھے کام کر رہے ہیں، نارمل رینج میں ہیں، تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ای جی ایف آر جو گردے کے فنکشن کو ظاہر کرنے والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اگر نارمل رینج میں اگر ہے تو پھر آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سی آر پی اگر آپ کا نارمل رینج میں ہے تب بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ پیرامیٹرز اور اگر پلیٹلیٹ خاص طور پہ اگر نارمل رینج میں ہے تب بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے اگر فرض کیجئے کوئی جو نارمل رینج سے کم زیاد ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، تو تب جو ہے فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہاں اب ہمارے کو جو ہے یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں جو پیشنٹ کے فیور میں نہیں ہیں یا پیشنٹ کے فیور میں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ لیولز اگر معلوم ہو جائیں کہ نارمل یا اب نارمل، نارمل رینج میں ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی انگزائٹی، آپ کی پریشانی، آپ کا جو ہے جو سوچ کا انداز ہے ماشاءاللہ یہ بدل سکتا ہے، اور آپ کو جو ہے ایک قسم کی تشفی ضرور ہو جائیں گی۔ میں اس کے پراپر ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ ایز اے لے مین ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ سم تھنگ whether it is normal or whether it is abnormal. That is all you have to ask with your healthcare provider, that what are the investigations that have been done, what are their condition, whether they are out of range or within the normal range. With that you can assess that yes, our patient is improving or our patient is in a less risky zone rather than those who are having these things. So by this time, now you have known that if the patient is more than 65 years of age, having one or more comorbid conditions, his oxygen level is dropping, his LDH level is very high, and D-dimer, sometimes we do the D-dimer test for those bedridden patient just to know کہ کوئی کلاٹ وغیرہ اس کے بلڈ کے نالیوں میں ہے یا نہیں ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ کمز ٹو انٹو آور نالج، دین وی کین گیو بلڈ تھنرز ٹو دیم جسٹ ٹو میک دا بلڈ ان اے نارمل کنڈیشن سو دیٹ اٹ مے ناٹ گیٹ کلاٹڈ۔ سو اس کے پیچھے یہ فلاسفی ہے کہ کہیں منجمد نہ ہو جائے خون کی نالیوں میں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پر ایلڈرلی پیشنٹ، ایسے بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے۔ آپ کا پیشنٹ اگر بیڈ ریڈن نہیں ہے اور ان کو اور کوئی کور ماربڈ کنڈیشن اگر نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو ان نیسیسری اینگزائٹی یوں بھی آپ کو ڈسپیل ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں آپ کے مد نظر ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر ان تمام چیزوں کو آپ ذرا رکھ لیں کہ سی آر پی لیول کیا ہے، ڈی ڈائمر کتنا ہے، اور اس میں پلیٹلیٹ کی مقدار یا بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، ایل ڈی ایچ لیول بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، فیریٹن لیول بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، آکسیجن لیول بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، یا نارمل ہے یا گھٹ رہا ہے۔ اس کا آپ کو کما حقہ علم ہونا چاہیے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایون ایس ایس سی انٹرمیڈیٹ اور ماشاءاللہ اگر گریجویٹ اگر ہوں تو یہ 2 منٹ میں آپ کو یہ پیرامیٹرز آپ کے دماغ میں آ جائیں گے، اور اس حد تک آپ کی انگزائٹی کم ہو جائے گی۔ اور آپ جب اس کو سمجھ جائیں تو یہ چیزوں کو آپ دوبارہ دوسروں کو بھی سمجھائیں آپ کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کی انگزائٹی لیول کو کم سے کم رکھنا، اور جو مختلف سوالات ہیں جیسے پیشنٹ کے، تو میں اب اس کا ایک سے زیادہ آپ خود اب بائی دس ٹائم یو مسٹ ہیو کم ٹو نو دیٹ ہو از
ایٹ رسک اینڈ ہو از ناٹ ایٹ رسک. آپ کم سے کم اتنا تو معلوم کر چکے ہیں کہ میرے گھر والے جو ایڈمٹ ہیں وہ کیا بہت زیادہ رسکی گروپ میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو اس حد تک نالج ہو گئی ہے، اور اس حد تک جب آپ کی نالج ہو گئی ہے تو آپ اپنے دل کو ایک دلاسا دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے کو ابھی فی الحال اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہے. اگر آپ کے لواحقین کوئی اس قسم کی سارے چیزوں کے حامل ہیں تو پھر تھوڑی سی کنسرن کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے. اور اب اس وقت جو کووڈ کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت بڑھیا ٹریٹمنٹ ہے، اس واسطے کہ ہم ان جو 6 مہینے کے اندر جو ہم مختلف جگہ سے جو ٹریٹمنٹ رجیم جو آ گئی ہے اس کے اوپر ہم اب عمل کر رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی دوا دینے سے کتنا اچھا علاج ہو جا رہا ہے. پہلے جو WHO کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہمارے کو آئی تھی وہ گائیڈ لائنز بالکل ہی ناکافی تھی، بالکل ہی ناکافی تھی. بلکہ زیادہ تر جو اموات ہوئے ہیں وہ WHO کی غلط انٹرپریٹیشن سے ہوئے ہیں. WHO نے بہت سی چیزوں سے ہم کو روکا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہر ڈاکٹر اپنی نالج کو اس قدر انرچ کرے ہوئے ہے کہ بہت کم امکان ہو گئے ہیں پیشنٹ کے اچھا نہیں ہونے میں. انشاءاللہ اچھا ہوں گا، کیونکہ مختلف ملٹی پرونگ جو اپروچ ہے اس اپروچ کے اندر ہم سیکھ چکے ہیں کہ آکسیجن لیول کس طریقے سے ہم رکھیں، پیشنٹ کو کون سی اینٹی بایوٹک دیں. بیکاز کیوں ہم اگر یہ وائرل ڈیزیز اگر ہے تو کیوں ہم اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، یہ بھی سوال آپ کے دماغ میں بار بار آتا ہے کہ کیوں ہم اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ناک، حلق اور ونڈ پائپ اور دوسری جگہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. جب جسم کمزور ہوتا ہے تو یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، تو دس از نون ایز سیکنڈری انفیکشن. تو جب قوت مدافعت ہماری کم ہوتی ہے اس وائرل ڈیزیز میں، دین دے اسٹارٹ دیئر ورک. سو امیڈیٹلی وی ہیو ٹو اسٹارٹ اینٹی بایوٹکس. موسٹلی azithromycin is the drug of choice along with some other things like وہ کوئی بھی دوا اپنی اینٹی بایوٹک کے طور پہ لے سکتا ہے. کلیریتھرومائسن بھی لیتے ہیں. اس کے ساتھ میں بعض وقت جو ہے ابھی ایک چیز SCQS کنٹروورشل ہے تو ابھی نہیں دی جا رہی ہے. کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے اس کی لاجک یہ تھی کہ جب SCQS اندر جاتی ہے تو زنک لیول، سیلولر زنک لیول بڑھ جاتا ہے. دس از the one study, and because of that thing in the initial stages we were favoring it, but it has got its own side effect, and mostly on the cardiac side effects are more, so we are not giving that drug now. And the next drug is steroids. WHO کی طرف سے یہ پہلے حکم آیا تھا کہ اسٹیرائڈ مت دو، لیکن آج وہی چیز کارنر اسٹون بنی ہوئی ہے. دس ہیز بیکم ناؤ دا کارنر اسٹون آف دا ٹریٹمنٹ. اب ہم اس ٹریٹمنٹ میں اب جو دوا رکھ رہے ہیں اس کا ایک لازمی حصہ یہ بن گئی ہے. تو اینی ہاؤ اگر ڈاکٹرز اگر مختلف دوائیاں اگر دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اسٹیرائڈز بھی ہیں، یعنی ڈیکسامیتھازون بھی ہے اس کے اندر، جس کو IV یا پھر اورلی دیا جاتا ہے. تو اسٹیرائڈ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسٹیرائڈ اندر کے جو انفلیمیشن ہے اس کو کم کرتے ہیں. اور جو چیز دوسری جو دی جاتی ہے وہ سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے ڈیولین جیسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو بار بار نیبلائزیشن کے تھرو ہم دیتے ہیں. تو جو نیبلائزیشن جو کرتے ہیں اس سے ذرا سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور آکسیجن کا بہاؤ اندر کی طرف بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو کم سے کم لیٹر آکسیجن دینی پڑتی ہے اس واسطے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. تیسری چیز جو مریض اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی عام جو ایکس رے ہے جو عموماً جو لیا جاتا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟
क्यों हमसे जो है CT स्कैन लिया जा रहा है, एक उभरने वाला सवाल है। तो आम एक्सरे इनिशियल स्टेजेस के अंदर लंग्स में जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कमा-हक़ा कैच नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई वी गो फॉर CT स्कैन ऑफ द चेस्ट टू नो एग्जैक्टली वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट द लंग हैज़ डैमेज्ड। सो जो इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, जो उसके अंदर ग्लास लाइक ओपेक जो जगह जगह धब्बे होते हैं, वो खुल के जो है हमारे सामने आ जाते हैं और खुल के बताते हैं कि ये इस हद तक डैमेज हुआ है। ज़ाहिर है हमारे को अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए किया जाता है ताकि हम डिज़ीज़ के एक्सटेंट को देख सकें, ताकि मरीज़ को बोल सकें और मरीज़ के जो है लवाहिकीन को हम बोल सकें, उनके अटेंडर को हम बोल सकें कि क्या पेशेंट सीरियस कंडीशन में है या नॉन सीरियस कंडीशन में है। ये बोलने के लिए भी ये बहुत बड़ा काम आता है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स ब्लड के एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये बोलने के पोजीशन में रहते हैं कि हाँ आपका मरीज़ ख़तरे से बाहर है, हाँ आपका मरीज़ ख़तरे के अंदर है। ये बोलने के हम पोजीशन में रहते हैं, तो इसके लिए भी ये बड़ा काम आता है। और इसको ये काम आता है कि हम अगर दूसरी मर्तबा अगर करा के देखें तो कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो देखने के लिए भी जो है बाज़ वक्त उसको रिपीट किया जाता है। तो कोई मरीज़ के अटेंडर ये बुरा नहीं समझें कि भाई ये तो करा चुके थे फिर क्यों करा रहे हैं, ये तो ब्लड का एग्जामिनेशन हो गया था फिर क्यों हो रहा है ये ब्लड का एग्जामिनेशन, आखिर हम कहाँ तक और कब तक ये पैसे देते रहें। तो ये आपकी पेशेंट की बेहतरी के लिए और ये आपकी पेशेंट की सेफ्टी के लिए और ख़ुद डॉक्टर को ये जानने के लिए कि हाँ हमारे को जो है ये जो कुछ भी हम तरीक़ेकार इस इलाज के तौर पे इस्तेमाल करें हैं वो तरीक़ेकार कारगर साबित हो रहा है। और अगर कारगर साबित नहीं हो रहा है तो ये जो हम बार बार ब्लड टेस्ट करते हैं उससे मालूम हो जाता है कि लीवर किस हद तक मुतासिर हो रहा है, किडनीज़ किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, हमारा हार्ट किस हद तक मुतासिर हो रहा है, हमारा ब्रेन किस हद तक मुतासिर हो रहा है। इसका कमा-हक़ा हमारे को एक गाइडलाइन के तौर पे हमारे सामने आता है। तो हम फिर उसके अंदर इलाज के अंदर हम चेंजेस लेके आते हैं। जो भी हमारी अब जो गाइडलाइंस हैं मौजूदा, उस गाइडलाइंस में हम चेंज लेके आना पसंद करते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो फिर एक दूसरी एंटीबायोटिक को उसको रिप्लेस करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं और दूसरे जो और तरीक़े हैं जो आपके लिए और तरीक़े, बस इतना ही अगर बोलूँ तो वो काफ़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से तवक्को है कि आप लोगों को कुछ न कुछ मालूमात हो गई हैं कि कौन सा पेशेंट सीरियस है और कौन सा पेशेंट सीरियस नहीं है, और डॉक्टर से आपको क्या पूछना चाहिए, और अगर डॉक्टर कोई अगर टेस्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपको कैसे करवाना है और ख़ुद आप कैसे जांचें, उसको किस पैरामीटर पे जांचें। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। बस फाइनल एस्पेक्ट को जो आप नहीं समझ सकते इस वीडियो से हम उसको अलहदा रखे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी उसको आपके सामने पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।